الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد نرى تقلب وجهك في السماء أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل گفتگو سے پیش تک ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے پڑی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ تمام احباب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج فرانس کے اندر اس فرانس کے خبیث صدر نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخی کی اور دوسرے ممالک جو اسلامک کنٹری کے علاوہ ہیں انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے، لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بھی کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی الا ماشاء اللہ. بس چند کے علاوہ جیسے ترکی ہے، پاکستان، انہوں نے تھوڑی ہمت دکھائی ہے. باقی سب جو ہے بالکل آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گستاخی کا منہ توڑ جواب دینے کی طاقت و ضرورت نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے نور مصطفیٰ نکل چکا ہے. دیکھیے، ہمارا کھانا، ہمارا گانا، ہمارا پینا، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری تجارتیں، ہماری زندگی کی چھوٹی سے بڑی ہر شے مصطفیٰ کے صدقے میں. ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے. سارے عالم کے اندر طرح طرح کے احتجاجات چل رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم یہ بیان نہیں جاری کرنے سیکھے. ہم بھی تو بتائیں نکل کر کہ ہم بھی کھڑے ہیں حضور کی گستاخوں کے خلاف. جو ہے ہماری جتنی طاقت ہے ہم اس کو استعمال کریں، پرمیشن لے کے ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دنیا چاہے جتنی کوشش کر لیں، پوری دنیا مل سکتی ہے لیکن محمد کا نام نہیں مل سکتا. اس نام کی حقیقت کو کوئی اور کیا جانتے ہیں؟ جو آنکھ والا نہیں تھا اس نے تو یہ لکھ دیا کہ اگر امتی نفل نماز پڑھتے پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے کرتے، مجاہدہ اور عبادات کرتے کرتے کبھی کبھی نبی سے اعمال میں بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، جن کی آنکھوں پر بغض و حسد کا چشمہ رکھا ہوا. آپ یہ مت سوچیں کہ یہ عبارت نہیں، وقت نہیں تھا اور میں کتاب لے کر یہاں رکھتا ہوں. کتابیں میرے پاس باقاعدہ نشان ڈال کے رکھا ہوں، آپ اٹھا کر دیکھیں. تقویۃ الایمان ان کی لکھی ہوئی، اس میں بات لکھی ہوئی. آپ کو کسی بھی قسم کا اعتراض ہو تو مجھ سے کہیں. آپ چائے والے کے پاس جا کر حوالہ مانگے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو حوالہ چاہیے مجھ سے آگے، مجھ سے دیجیے، لکھا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے.
کہ امتی جو ہے عبادات میں سرکار سے بڑھ سکتا ہے، یہ لکھا ہے معاذ اللہ۔ اور جو آنکھ والے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان کا تو عالم یہ ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی بارگاہ میں، حضرت آدم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں ابا حضور، صبح ہوتی ہے تو آپ نام محمد کا لیتے ہیں، شام ہوتی ہے تو نام محمد کا لیتے ہیں، آپ ہل چلاتے ہیں کھیت میں تو نام محمد کا لیتے ہیں، آپ دھان کاٹتے ہیں تو نام محمد کا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو نام محمد کا لیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو نام محمد کا لیتے ہیں، صحت پاتے ہیں تو نام محمد کا لیتے ہیں، آپ یہاں تک کہ مجھے نصیحت کرتے ہیں تو محمد کی محبت کی نصیحت کرتے ہیں۔ اے ابا حضور، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے اول آدمی ہیں، پوری کائنات کے باپ ہیں، آپ جب باپ ہو کر محبت کر رہے ہیں تو آخر مجھے یہ بتائیں کہ یہ محمد کون ہے؟ مجھے ذرا یہ تو بتائیں، آپ اٹھتے بیٹھتے محبت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ تو باپ ہیں ساری کائنات کے، اول ہے، زمین و زماں اندر محمد ہی محمد ہے، مکی اور لا مکا اندر محمد ہی محمد ہے، یہی اس میں مسمہ ہے، یہی ہے صورت معنی، ارے نگاہ عارفہ اندر محمد ہی محمد ہے۔ حضرت شیس کہہ رہے ہیں نبی ہیں، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، اور نبی کے تذکرے کیا ہیں؟ محمد 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 محمد۔ ابا حضور یہ تو بتائیں، ذرا مجھے بتائیں کہ جب آپ باپ ہو کر سب کے، مجھے یہ بتائیں آپ محمد محمد کہتے ہیں تو آخر یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں انہ من ذریتی، اے شیس سننا چاہتے ہو تو سن، حقیقت نہیں، ظاہر میں وہ میری اولاد ہے، ظاہر میں کیا ہے؟ میری اولاد ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو میں بھی اس کا بیٹا ہوں، حقیقت میں دیکھا جائے تو میں بھی اس کا بیٹا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو، حضرت آدم کے قول کو اس طرح نبھاتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں کہ ظاہر میں وہ میرے پھول، ظاہر میں وہ میرے پھول، اور حقیقت میں میرے نخل۔ نخل کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں۔ یہ پودا ہے، درخت ہے، چھوٹا سا پودا ہے پھول کا، پھول کی پودے کی ایک جڑ ہوتی ہے، یہ پھول ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور جو ہے، جو پھول ہے وہ ظاہر میں آدم کے پھول ہیں، حقیقت میں نخل ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ جڑ ہے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ اور آگے اتنا بہترین، پہلے پھول کہا، اب گل کہتے ہیں نیچے، پھول اور گل کا معنی ایک ہی ہے، لیکن وہاں پھول کا استعمال کیا اور نیچے کے شعر میں گل کا استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں اسی گل کی یاد میں صدا ابوالبشر کی ہے، اے میرے بیٹے یہ مت سمجھنا کہ میری وجہ سے محمد ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا میں محمد کی وجہ سے۔ حضرت آدم نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ بیٹے کو کر رہے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کو۔ جو نبی ہے وہ جانتا ہے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے، جب نبی برابر نہیں تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم لاکھ کوشش کر لیں، ہم لاکھ جدوجہد کر لیں، ارے نبی برابر نہیں تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے نبی کہ اول، جس کو کہا گیا کہ ان کی سب باپ ہیں، ساری کائنات میں جتنے آدمی ہیں ان کے باپ حضرت آدم ہیں، وہ حضور کے برابر نہیں ہے، کوئی کائنات میں برابر حضور کا، جسے سب سے زیادہ اہمیت ہم آج دے رہے ہیں۔ آج کس سے محبت کرتے؟ خانہ کعبہ۔ اللہ اکبر کہا، جہد کس طرف؟ خانہ کعبہ۔ کوئی حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، بڑی محبتیں لے کر کعبے کو جب دیکھتا ہے تو بہت روتا ہے، کہا میری تقدیر میں یہ کعبہ دیکھنا نصیب ہو گیا۔ دعائیں مانگتا ہے، طرح طرح کی دعائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بال بچوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس سے لپٹ لپٹ کے روتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کعبہ افضل ہے کیا حضور سے؟ یہ کعبہ حضور سے افضل نہیں ہے۔ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کعبہ کیا ہے؟ طینۃ جسد رسول اللہ صلی اللہ
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اس میں جو مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے رب نے کعبہ بنایا، جو مٹی بچ گئی تھی اس سے کعبہ بنایا، اور کعبے سے جو مٹی بچ گئی تھی کعبہ بنانے کے بعد اس کو جبرائیل نے پوری کائنات میں ذرات پھینکے، اور جہاں جہاں پڑے وہاں رب کا گھر بنا ہوا، وہاں رب کا گھر بنا۔ اب بتاؤ، پوری کائنات کی مساجد جو بنی ہے وہ نہیں بلکہ خانہ کعبہ بھی حضور کی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اتنا ٹکڑا جو مٹی کا مصطفیٰ کے بنا ہوا ہے وہ کعبہ ہے، تو جو پوری مٹی جس میں مصطفیٰ ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کوئی شے مصطفیٰ سے بڑھ کر نہیں، کوئی شے حضور سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ ہم ناپ تول میں لگے ہوئے، ناپ تول میں لگے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے